بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بچہ اس کے سامنے بری طرح رو رہا تھا، مگر احسن کو اس کی عجیب سی کی گئی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ نیو پلازا میں شفٹ ہوئے انہیں اب 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ احسن، اس کا بڑا بھائی، اس کی بہن اور اس کے امی ابو، یہ 5 افراد کی فیملی تھی۔ احسن سب سے چھوٹا تھا اور انٹرمیڈیٹ میں تھا۔ پلازا کے لوگ اچھے اور ملنسار تھے۔ وہاں سب تقریباً اس کی عمر کے ہی لڑکے لڑکیاں تھے، اور 1 مہینہ کے اندر سب سے بہت اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ مگر آج اسے پلازا کے اندر گیٹ پہ ایک بچہ نظر آیا تھا۔ وہ بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ احسن سمجھا کہ وہ گم ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہے کیونکہ پلازا میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ بچہ روتے ہوئے زمین پر دستک دے رہا تھا۔ اس کو اس بری طرح روتا دیکھ کر احسن نے بچے سے وجہ پوچھی تو بچے نے کہا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ آ رہا تھا اور وہ اچانک زمین میں چلی گئی ہیں۔ احسن اس کی بات سنتے ہی اس جگہ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ احسن پریشان ہو گیا، اسے اس کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں ایک بار پھر پوچھا، کیا ہوا تمہاری امی کو؟ میری امی زمین میں چلی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے زمین کو مارنے لگا جیسے دستک دے رہا ہو۔ پیچھے سے کسی نے احسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح بوکھلا گیا اور دور ہٹ گیا۔ یہ کامران تھا۔ وہ بھی گھبرا گیا اور اس سے خیریت پوچھی تو احسن نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، مگر اب وہاں کوئی نہ تھا۔ احسن کافی دیر تک کامران سے بات کرتا رہا، مگر اس کے ذہن میں وہ بچہ گھوم رہا تھا اور یہ سوال کہ یہ سب کیا ماجرا تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سب جھٹک دیا، مگر وہ سب بالکل سچ جیسے تھا۔ اس واقعے کے 2 دن بعد ایک بار پھر احسن کو کسی دستک کی آواز آئی۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ سارا گھر ڈھونڈ بیٹھا، مگر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ احسن نے اس خیال کو جھٹک دیا، مگر اب یہ بات بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے اکثر کوئی آواز سنائی دیتی جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ کبھی اس بچے کے رونے کی آواز آتی اور وہ کہتا کہ میری امی زمین میں چلی گئی ہیں۔ کبھی زمین کو پیٹنے کی آوازیں آتیں۔ احسن پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ بات بات پر چڑھنے لگا تھا۔ اس کے کانوں میں ہر وقت کچھ نہ کچھ آوازیں آتی رہتیں۔ اسے کوئی اپنے پاس بلا رہا تھا اور احسن اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ اسے مل نہ پا رہا تھا۔ اب احسن اس دستک سے چھٹکارا چاہتا تھا اور اس نے اپنے دوست کامران سے یہ بات شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کامران کو سارا ماجرا بتایا۔ کامران اس کی باتوں کو مذاق میں اڑاتا رہا، مگر جب اس نے پہلے دن والی بات یاد دلائی تو کامران کو یقین کرنا پڑا، کیونکہ اس دن کامران نے اسے بہت زیادہ ڈرا ہوا پایا تھا۔ کامران نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی عالم کے پاس جائے۔ احسن نے مسجد کے مولوی صاحب سے ذکر کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ یہ کوئی برا سایہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے کچھ وظائف بتائے۔ احسن نے کچھ روز وہ وظائف پڑھے۔ وہ دن اس نے بہت سکون سے گزارے۔ اب کوئی آواز، کوئی دستک، کوئی پکار نہ تھی، مگر اب اسے سائے دکھنے لگے تھے۔ گھر میں کسی موجودگی کا احساس، کسی کے گزر کا احساس اسے ہونے لگا تھا۔ اسے بہت شدت سے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کو دیکھ رہا ہو۔ احسن نے اس گھبراہٹ سے پیچھا چھڑانے کے لیے وظائف بند کر دیے۔ سب جیسے تھم گیا تھا۔ اب کوئی موجودگی نہ تھی، کوئی آہٹ، کوئی احساس، کوئی آواز، کچھ نہیں تھی۔ سب نارمل ہونے لگا تھا۔
احسن خوش تھا کہ سب مسائل سے جان چھوٹی۔ پھر ایک دن اس کا بھائی بھاگتا ہوا آیا کہ چلو دیکھو نیچے گیٹ پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ جب نیچے پہنچا تو دیکھا بھائی زمین پر دستک دے رہا تھا۔ احسن ڈر گیا اور بولا، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائی نے کہا، یہاں ایک عورت زمین میں چلی گئی ہے۔ احسن ڈرتے ڈرتے قریب آیا اور وہاں دیکھنے لگا۔ احسن نے بھائی سے پوچھا، آپ نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اتنے میں زمین میں ایک دراڑ پڑی اور ایک ہاتھ نکلا۔ بھائی مسلسل زمین پر دستک دے رہا تھا۔ اس ہاتھ نے احسن کو پیروں سے پکڑ لیا۔ بھائی کی دستک تیز ہو رہی تھی۔ احسن بھائی سے مدد مانگ رہا تھا مگر بھائی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور دستک تیز ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ احسن کو اندر کھینچ رہا تھا۔ احسن زمین میں آدھا چلا گیا تھا۔ بھائی دستک دے رہا تھا۔ بھائی کا قد چھوٹا ہو رہا تھا۔ احسن اندر جا رہا تھا۔ بھائی اب بھائی نہ رہا، وہ اب اسی بچے میں تبدیل ہو گیا جو زمین کو زور سے دستک دے رہا تھا۔ احسن کا صرف سر باہر تھا۔ اس بچے نے احسن کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں میں نے اس عورت کو اندر جاتے دیکھا ہے۔ پھر کسی نے احسن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور اندر کھینچ لیا۔ احسن کا کسی کو کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈتے رہے۔ آخر اسے گمشدہ قرار دیا گیا۔ وہ اس دنیا سے ہوا کی طرح غائب ہو گیا، مگر شاید کسی اور دنیا میں آج بھی موجود ہے۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو اتنی ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔